اردو کور کے معزز دوستو، یہ بات 100% درست ہے کہ یہ کائنات جہاں ہم رہتے ہیں دکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی وسیع بھی ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق کائنات میں گلیکسیز کی تعداد تقریباً 2 لاکھ کروڑ ہے، جس میں بے شمار اور لا تعداد ستارے پائے جاتے ہیں۔ اتنے ستارے جتنے زمین پر ریت کے ذرے موجود ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کائنات کا آخری سرا کہاں واقع ہے؟ اس کے بعد کون سی دنیا آباد ہے؟ جب سائنسدانوں نے ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کی تو کون کون سے حیران کن انکشافات سامنے آئے، آج کی ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، 1437 میں ایک سائنسدان نکولس نے یہ ثابت کیا کہ ہماری زمین کائنات کے درمیان میں واقع نہیں ہے، تو کچھ سائنسدانوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کچھ سائنسدانوں نے اس کو مان لیا۔ اسی طرح ایڈون ہبل نے 20ویں صدی میں دنیا کو بتایا کہ کائنات میں پائی جانے والی گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک دن ہماری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جس طرح یہ زمین اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس کی آخری حد کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، اسی طرح یہ کائنات بھی بہت لامحدود ہے، جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ کہاں ختم ہوتی ہے، اور شاید ہم اس کی حقیقت تک کبھی نہ پہنچ سکیں۔ جبکہ سائنسدانوں کے لیے اس بارے میں کھوج لگانا ایک اہم قدم ہے، لیکن فی الحال سائنسدان اتنا ہی جان سکے ہیں کہ کائنات کے کناروں سے جو روشنی آ رہی ہے وہ کتنی دوری پر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کے کناروں کو آبزرور کائنات کہا جاتا ہے، جس کا سائز 93 بلین لائٹ ایئرز ہے۔ یعنی اگر انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو انسان کو اس کائنات سے نکلنے کے لیے 93 ارب سال لگ جائیں گے۔ اس کائنات میں 2 لاکھ کروڑ کے قریب گیلیکسیز موجود ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آبزرور کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو حصہ ہم نے آبزرور کائنات کا دیکھا وہ کتنا بڑا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کائنات کو وجود میں آئے 13 ارب سال ہو گئے ہیں۔ جب یہ دنیا وجود میں آئی تھی تب اس سے نکلنے والی روشنی 13.8 ارب لائٹ ایئر کے حساب سے اس خلا میں سفر کر رہی تھی، جو اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جدید سائنس کے تجربات کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زمین پھیل رہی ہے۔ اس پھیلاؤ کی وجہ سے کہکشاؤں اور زمین کے درمیان فاصلہ بھی بڑھ رہا ہے۔ جب یہ کائنات مارز وجود میں آئی تھی تب یہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ کہکشاؤں کے پھیلنے کی وجہ سے اس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے۔ کائنات میں نئی بننے والی کہکشاؤں سے نکلنے والی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 32 ارب سال لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ وقت اور بھی بڑھ جائے گا۔ اس کائنات میں ایسے ڈارک میٹر موجود ہیں جو کشش ثقل یعنی گریوٹی رکھتے ہیں۔ زمین کے پھیلنے میں یہ کشش ثقل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ اسی گریوٹی کی وجہ سے ہی کائنات پھیل رہی ہے۔ ایک بات جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری کائنات جس طرح پھیل رہی ہے اسی طرح سکڑ بھی رہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کائنات کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ بھی ڈارک میٹر ہی ہے۔ یہ بات جان کر آپ کو مزید حیرت ہوگی کہ کائنات کے اندر داخل ہونے کا کوئی مخصوص راستہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی باہر جانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جا سکا ہے۔ سائنس یہ ضرور کہتی ہے کہ کائنات کی ایک حد ہے، لیکن وہ حد کون سی ہے اس کے بارے میں کوئی سائنسدان ٹھوس جواب فراہم نہیں کر سکا۔ سائنسدانوں کے مطابق ستارے اور کہکشاں بننے کے لیے اس میں میٹل کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے جس جگہ پر میٹل موجود ہوتا ہے وہاں پر کہکشاں اور ستارے بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کائنات کا کوئی مخصوص کنارہ نہیں ہے۔ ڈارک میٹل کی کشش ثقل کی طاقت نے ایٹمز اور مالیکیولز کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ پیارے ساتھیوں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ کائنات پھیل تو رہی ہے لیکن پھٹ نہیں رہی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بیکنگ پلیٹ کی مثال دی جا سکتی ہے۔ جیسے اس میں موجود بیٹر پھیلتا رہتا ہے، پھٹتا نہیں ہے، لیکن کناروں سے باہر بھی نہیں آتا۔ سائنسدانوں کے مطابق آبزرور کائنات میں سب سے دور والی کہکشاں ہم سے 40 ارب لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ کہکشاؤں کی تصاویر بنانے والی ایک ٹیلیسکوپ نے سب سے دور والی کہکشاں ZN ایلون کی تصویر کھینچی ہے۔ یہ کہکشاں زمین سے دکھائی دینے والی کائنات کی آخری کہکشاں ہے۔ کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس گیلیکسی کو ہم تک پہنچنے میں 32 ارب سال لگ سکتے ہیں۔ یہ کہکشاں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے ہم سے دور جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی میڈیم نہیں جو ہم سے دور جا رہا ہے، بلکہ کائنات میں موجود چیزوں کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کائنات کا پھیلنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے غبارے کی مثال دی کہ جب غبارے میں ہوا نہیں ہوتی تو اس کا حجم بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا پھیلاؤ نہیں ہوتا،
और जब इसमें हवा भरी जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका हुज्जम बढ़ने लगता है, यानी कि इसका फैलाव ज्यादा होने लगता है। अगर गुब्बारे के ऊपर कोई नुक्ते वाली अशकाल हो तो आप देखेंगे कि हवा भरने के साथ ही उन नुक्तों का दरमियानी फासला भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, यह भी मुमकिन था कि अगर हमारी जमीन के सफर करने की रफ्तार बहुत तेज होती तो आज हम ZN एलून कहकशां पर होते। साइंसदानों के मुताबिक अगर हम बिग बैंग के फौरन बाद वाली कहकशाओं के बारे में जान जाएं तो हम इस कायनात की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि जब पहली कहकशां बनी थी तो इसके फौरन बाद ही कायनात ने फैलना शुरू कर दिया था। ऐसा भी मुमकिन है कि इसका फैलाव कॉस्मिक सिंगुलैरिटी तक पहुंच चुका हो। अगर इसकी हद वहां तक फैल चुकी हो तो ये हमें बता सकती है कि बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था। बिग बैंग के वक्त बहुत सी कहकशाओं ने ऐसी रोशनियां या रेडिएशन जारी किए थे जो आज भी कायनात में मौजूद हैं। ये रोशनियां एक लाइट ईयर का काम करती हैं। इसका मतलब यह है कि ये रेडिएशन जहां तक दिखाई देती हैं वहां तक कायनात है। बिग बैंग के 3480 साल के बाद यह रेडिएशन खारिज हुई थी। इनकी वजह से कायनात इतनी ठंडी हो गई थी कि इसमें एटम्स बनना शुरू हुए। साइंसदानों के मुताबिक जब पहला सितारा बना था तो उस वक्त यह कायनात इन रुकावटों की वजह से बहुत दूर तक फैल चुकी थी। यही वजह है कि हमारी कायनात का आखिरी किनारा है और उसको ऑब्जर्वेबल या ऑब्जर्वर कायनात भी कहा जाता है। इन ताबकारी शुआओं को रोशनी की सूरत में देखा जा सकता है। जहां तक ये रोशनियां देखी जा सकती हैं वो हमारी ऑब्जर्वर कायनात है। जो चीजें इस हद से बाहर हैं इन्हें और कई तरीकों से जांचा जा सकता है। ये बात इंतहाई काबिल तवज्जो है कि साइंस ने जो दरियाफ्तें 20वीं सदी बिलखसूस इसकी चंद आखिरी दहाइयों में हासिल की हैं, कुरान मजीद उन्हें आज से 1400 साल पहले बयान कर चुका है। कुरान मजीद ने कायनात की वुसअत पजीरी का असूल सूरह फातिर में कुछ इस तरह बयान किया कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमान और जमीन को बिला नमूने के इब्तिदाई बनाने वाला है। वो अपनी तख्लीक में जो चाहता है बढ़ाता जाता है। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। इसी साइंसी हकीकत को कुरान हकीम ने सूरह ज़ियारात में फसाहत और बलागत के साथ यूं जिक्र किया, और हमने आसमान यानी कायनात के समावी तबकात को ताकत यानी तवानाई से बनाया है और बिलाशुबा हम कायनात को फैलाते जा रहे हैं। इस आयत करीमा ने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया कि कायनात जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत और तवानाई के साथ तख्लीक किया है वसी तर अंदाज में हर सिमत फैलती और बढ़ती चली जा रही है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।